اور تیسری چیز کیا ہے؟ لو، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس سے پیار کرنا، یہ انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے سرنڈر، کہ ہم اپنی خواہشات یا اپنی جو ڈیزائرز ہیں اس کو کسی سپریم پاور یا جو انرجی پوری کائنات میں ہے اس کے آگے سرنڈر کر لینا، اور پھر ایفرٹ کرنے کے بعد اس کو یقین رکھنا، اپنی عقل سے مزید اس کو جو ہے کریدنے کے بجائے یہ یقین رکھنا کہ وہ چیز مجھے مل کر رہے گی۔ تو یہ عقل کا سرنڈر ایکچولی کیا ہے؟ یہ انٹینشن کا ایسنس ہے۔ تو وین ڈائر کے مطابق یونیورس میں ہماری تھاٹس اور ڈیزائر پہلے سے موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے ذہن سے ڈاؤٹس ختم کر لیں، شکوک و شبہات ختم کر دیں، تو ہمیں وہ مل جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ جو انٹینشن ہے اس کے 7 فیسز ہیں، یا اس کو کہہ لیں اردو میں کہ 7 پہلو ہیں۔ 7th کیا ہے؟ ریسیپٹیوٹی۔ ریسیپٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ قبولیت، اثر پذیری جس کو کہتے ہیں نا۔ ہم قدرت کے خالق کے احکامات اور مرضی کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر قبول کر لیں، اپنا لیں، تو ہمارا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، قدرت کے ارادے ہیں، خالق و مالک کے ارادے ہیں، تو اس کے جو ارادے ہیں وہ احکامات کی صورت میں بھی ہیں۔ تو ان احکامات کو اپنی مرضی، اور یعنی ان احکامات کو اپنی مرضی اور اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم اپنا لیں، قبول کر لیں، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیں، تو ہمارا ہر عمل اس کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ قدرت کی مرضی کو قبول کر کے کوئی کام شروع کرنا ہمارے کردار میں، ہماری باتوں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ کس نے بتائی ہیں؟ یہ ڈاکٹر وین ڈائر، جنہوں نے انٹینشن پہ پوری ایک بک لکھی ہوئی ہے، دی پاور آف انٹینشن پہ۔ تو وہی کیا بات کر رہے ہیں کہ خالق کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا اس ارادے کے ساتھ، تو وہ ہمارے کردار میں، ہماری باتوں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، یعنی خالق کو یاد کر کے۔ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ اس کی کائنڈنس ہے۔ بسم اللہ اس ذات کا، اس خالق کا نام ہے۔ اس نام میں ہی محبت بھی ہے، بیوٹی بھی ہے، اور الرحمن الرحیم اس میں کائنڈنس بھی ہے۔ تو اس کی کائنڈنس کو یاد کر کے، اس کی محبت، اس کا حسن، اس کی بیوٹی، اس کی لامحدودیت کو یاد کر کے، ریئلائز کر کے ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، آئندہ آپ کوئی بھی کام جب بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں تو یہ ذہن میں اگر آپ لے آتے ہیں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس رب کائنات کی، اس ہمارے خالق کی محبت بھی ہے، بیوٹی بھی ہے، کائنڈنس بھی ہے، اس کی لامحدودیت بھی ہے، اور اس کا کریٹر ہونا بھی ہے، اس کا معبود ہونا، سب کچھ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور میں اس ساری طاقتوں کے ساتھ، اس ساری انرجی کے ساتھ میں اپنے کام کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ جو مدد اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ پائے تکمیل کو ضرور پہنچتی ہے نا؟ وہ کام مکمل ضرور ہوتا ہے، اور اس کام کو قبولیت ضرور ملتی ہے۔ ہمارا انٹینشن اثر دکھاتا ہے نا؟ حدیث پاک کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ نیت، یہ انٹینشن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال لینا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو یاد کر کے ہر کام شروع کرنا، اور پھر اس کی مرضی پہ اس طرح سے چھوڑ دینا کہ میری جو مرضی ہے اس میں اس کی مرضی شامل ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اعمال، ایکشن کے لیے کیا ضروری ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موٹیویشن ضروری ہے۔ موٹیویشن کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن ایک کمپاؤنڈ ہے، کمبینیشن ہے 2 ورڈز کا، موٹیو پلس ایکشن۔ موٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقصد، ارادہ، ٹارگیٹ، گول۔ موٹیو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ارادہ ہی کہہ لیں، اس کو انٹینشن کہہ لیں۔ مقصد، تو موٹیو یعنی مقصد، ارادہ شامل ہو پلس ایکشن۔ ارادہ، مقصد اگر ہوگا کوئی مد نظر
کسی مقصد کے تحت اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں گے تو پھر آٹومیٹکلی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ جو انٹینشن کی فورس ہمیں ملے گی وہ ایکشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ موٹیویشن کا ایکچولی مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے موٹیو ہوتا ہے، یعنی منشا، غرض، مقصد، مراد، نیت، دل کا ارادہ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایکشن۔ جب رائٹ انٹینشن سے کام کریں گے نا تو پھر، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پارٹنر بن جاتا ہے۔ تو جب ہم رائٹ انٹینشن سے کام کریں گے تو اللہ ول بیکم یور پارٹنر۔ اس ٹاپک کا مقصد جو تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اور اب آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم، یعنی ہیومن بینگ، انسان، بنی آدم کے سارے دل، ارادے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل کا ارادہ نیت کہلاتا ہے، دل کا ارادہ، یہی ایک رائٹ انٹینشن ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم کے، یعنی تمام بنی آدم، تمام انسانوں کے دل ایک دل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں، دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اسے ان سب کو گھماتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو بھی اپنی اطاعت پر، اپنی مرضی، ہمارے انٹینشن کو اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنے ارادے کے مطابق پھیر دے۔ جو ٹاپک ہے انٹینشن، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم پرپز آف لائف، بہت سارے ہم لیکچر سنتے ہیں، موٹیویشن اسپیکرز کو سنتے ہیں، ہم بکس پڑھتے ہیں، ہم کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی ٹارگٹ کو، کسی گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور کریں اپنی لائف کو بیٹر کرنے کے لیے، اپنی لائف میں اچیومنٹس، اپنے گولز، اپنے ٹارگٹ ضرور بنائیں، ان کے لیے محنت بھی کریں۔ لیکن ہمارا اس دنیا میں ہونے کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کی یا خالق کی مرضی کو سمجھتے ہوئے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو ہم اپنا ایک گول بناتے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے اور ہمیں ایک بنا بنایا انوائرمنٹ دے دیا گیا ہے، اس بنے بنے انوائرمنٹس میں سے ہی ہم جو ہے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے یہ ساری چیزیں کیوں بنائی، اس نے ہمیں کیوں بنایا، اس نے ہمیں یہ انوائرمنٹ کیوں دیا، اس کا پرپس کیا ہے، ہماری سیلف کا، ہماری ذات کا اس کائنات میں ہونے کا مقصد کیا ہے، اس پہ کچھ نہیں تو ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ اس سیشن کے لیے جو ٹائم نکال لیتے ہیں، تو اس کے لیے اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ 1 گھنٹہ کم از کم آپ اس میڈیٹیشن کی نیت سے ہی کہ کچھ منٹس آپ جو ہے وہ ساری دنیا کی مصروفیات، اپنے سارے جو جھمیلے ہیں زندگی کے، اور سارے آپ کی جو ٹینشن ہیں، جو آپ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت جو مصروف رہتے ہیں، کوئی کدھر ادھر ادھر بھاگ بھی رہے ہیں، ادھر ادھر دھیان بھی دے رہے ہیں، ادھر ادھر لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، اس کے لیے کچھ منٹس، کچھ گھنٹے اگر آپ نکال لیتے ہیں، وہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ، تو چند منٹ کے میڈیٹیشن میں آپ اس دنیا کی تھاٹس سے، دنیا کی ٹینشنوں سے کٹ آف کر کے اپنے آپ پہ توجہ دیتے ہیں، تو یہ آپ کی انرجی کو، آپ کے انٹینشن کو، آپ کے انٹینشن کے پیچھے جو فورس ہے، انرجی ہے، اس کو بوسٹ کرے گا، اور پھر آپ کی مرضی، رب کی مرضی، پارٹنرشپ بن جائے گی انشاءاللہ۔ ویسے تو خیر ہماری زندگی کا ہر لمحہ یہی مقصد ہونا چاہیے، لیکن کچھ ٹائم تو ہم نکال سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے صرف ٹائم نکالنے کا مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ رسمی طور پہ ہم نے چلے یہ اٹینڈ کر لیا، اس کے لیے اس کو اپنا مشن بنانا نا۔ آپ نے دیکھا نا بہت ساری ویب سائٹس پہ ہوتا ہے مشن اسٹیٹمنٹ، ویژن اسٹیٹمنٹ، تو جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کا ٹارگٹ، جو آپ کا گول ہے،
تو اس کے لیے آپ کو مشن جو ہے آپ کو ایک لائن آف ایکشن بنانا پڑتا ہے. تو وہ ایک لائن آف ایکشن اپنی زندگی میں ضرور بنائیں.